قبلہ تقریباً دعاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی شکل نظر ہے، جس طرح آپ نے فرمایا نا ظلم کرنے والے اپنے نفس پر، ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون، اس طرح کی بے شمار دعائیں جن میں انسان توبہ کرتا ہوا نظر رب کی بارگاہ میں اعتراف گناہ اور اعتماد کرم کی کیفیت میں وہ تو کرتا ہے۔ اس کی حیثیت مجھے بتائیں کہ مطلب میں اسے فرض سمجھوں توبہ کو، یا میں اسے سنت سمجھوں، یا بس محض ثواب ہے، یا بس کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، اور شکریہ سلمان بھائی۔ توبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے۔ گزشتہ اقوام میں اگر ہم دیکھیں تو ان امتوں کے لیے توبہ کا طریقہ، اس میں کئی مشکلات تھی اور سخت ترین ان کے لیے معاملات تھے۔ جس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، تو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے انتہائی آسان اور انتہائی نرمی والا معاملہ فرمایا۔ اپنے حبیب کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے توبہ کا انتہائی بہترین طریقہ اور انتہائی آسان طریقہ عطا فرما دیا کہ اگر کسی کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ توبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حاضر ہوگا اور نادم ہو کر اس گناہ سے توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اس طرح قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی گئی کہ سابقہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ تو اس کی مختلف کیفیات ہیں اور علماء نے دو اس کے جو احکام ہے وہ بیان فرمائے۔ ایک توبہ واجب، جس کو فرض کے معنی میں قرار دیا گیا کہ اگر وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ توبہ ہے کہ جو ایسے اعمال کا ارتکاب کیا جو حرام ہیں، جو گناہ ہیں اور جن سے منع فرمایا گیا، یعنی محظورات کا ان کا ارتکاب کیا گیا، اور ایسے گناہ جس کو قرآن کریم میں اس کی ممانعت فرمائی گئی، حرام فرما دیا گیا، اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو اب اس کا ارتکاب کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ بالکل۔ اور یا پھر کسی ایسے عمل کو چھوڑا کہ جس کا کرنا اس کے لیے لازمی تھا، فرض یا واجب تھا، جس طرح نماز کا ارتکاب ہے۔ کیا بہت بڑی رعایت اس امت کو رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے توبہ کی شکل میں نہ مل گئی، ورنہ یہ کبیرہ گناہوں کا مصداق ہے۔ نہیں، اگر کوئی زانی ہو اسے سنسار کر دیا جائے اس دور میں، یا اس پہ قید و بند لگائی جائے، بہر طور لازم ہو، مگر اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنا دروازہ حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے گناہوں کو پوشیدہ بھی فرمایا، یعنی گزشتہ اقوام کا اگر معاملہ دیکھیں تو وہ کسی کے گناہ اس کے ماتھے پر درج ہے، کسی کے لیے وہ علامات بتا دی جاتی تھی، اس کا گناہ فاش کر دیا جاتا تھا۔ اس امت کے لیے گناہوں کی نہ صرف پوشیدگی ہے بلکہ اگر اس گناہ سے وہ گناہ اس بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے اور وہ بندہ اللہ رب العالمین سے اپنی صلح چاہتا ہے، اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، نادم ہو کر اور پشیماں ہو کر، شرمندہ ہو کر، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اگر حاضر ہوگا تو اس کے یہ دو آنسوں کے قطرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کو بالکل سرے سے صاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر اس نے کسی ایسے عمل کا ارتکاب کیا جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، تو اب اس پر توبہ کرنا یہ بھی واجب ہے، یا پھر کسی ایسے عمل کو چھوڑ دیا جس کا کرنا اس کے لیے لازمی تھا، فرض واجب تھا، جس طرح نماز ہے یا فرائض واجبات کا عمل کرنا ہے، تو اگر کسی نے اس کو ترک کیا، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے یا دیگر فرائض واجبات ہے، اس کے ترک کرنے کے بعد اب اس پر توبہ کرنا، یعنی ایک تو اس کی ادائیگی ہے جس کو آگے بیان کیا جائے گا، تو توبہ کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ توبہ جو ہے وہ اگر محض دل کی ندامت کے ساتھ اس کی ادائی ہو رہی ہو تو یہ توبہ میں شمار ہوگا؟ توبہ کی اصل کیفیت اور اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، زبان سے کسی طور پر کسی مخصوص الفاظ کا ادا کرنا یہ لازمی نہیں ہے۔ کبھی بھی اگر دل میں ندامت و شرمندگی اور توبہ کے تقاضے وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، آج سے پہلے جو گناہ کیے اس پر پشیمانی بھی ہے، اس پر بیزاری بھی ہے، اور حال میں ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، مستقبل میں ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم ہے، دل میں یہ خیالات اور احساسات ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ان احساسات کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ بہت خوب شاہ صاحب۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔